السلام علیکم دوستو، کتابی باتیں یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، مسلم کانکویسٹ آف لیونٹ کی 5ویں ویڈیو میں آج ہم اس مہم میں پیش آنے والے ایک تاریخی موڑ کی بات کریں گے۔ دمشق کی فتح ابھی ہوئی تھی اور روم کا شہنشاہ ہیراکلیوس مسلمانوں کی آئے روز کی فتوحات سے تنگ آ کر ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہا تھا، لیکن اس موقع پر ایک حیران کن فیصلہ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت خالد بن ولید کو اس نازک موڑ پر سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ کیوں ہوا؟ کیا اس کے پیچھے سیاست تھی یا کوئی اور وجہ؟ اور ادھر خالد بن ولید، جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب دیا تھا، ان کا رد عمل اس فیصلے پر کیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس فیصلے کے پیچھے چھپی وجوہات، خالد بن ولید کا ریاکشن اور اس کے دورس نتائج کا جائزہ لیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، یہ کہانی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ تو اگر آپ نے لائک اور سبسکرائب کر لیا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ہماری فتح دمشق کے بارے میں بنی ویڈیو کو نہیں دیکھا تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دمشق کی فتح کے بعد خالد، جو کہ اس وقت سپہ سالار اعلیٰ تھے، نے خلیفہ کو ایک لمبا چوڑا خط لکھا جس میں دمشق کی فتح کو تفصیل سے بتایا۔ خالد نے یہ پیغام اکتوبر 634 کی پہلی تاریخ کو بھیجا، جو کہ 2 شعبان 13 ہجری بنتی ہے۔ قاصد روانہ ہوا تو کچھ دیر بعد حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد بن ولید کے خیمے میں آئے۔ وہ مغموم نظر آ رہے تھے۔ خالد نے ان سے پوچھا، آپ غمگین کیوں ہیں؟ ابو عبیدہ نے جواب دیا، خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے ہیں۔ خالد سن ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے قریباً سرگوشی کے عالم میں پوچھا، کب فوت ہوئے ہیں؟ جواب آیا، 22 جمادی الاخر۔ یہ 8 اگست 634 کی تاریخ بنتی ہے، یعنی کہ اس دن خلیفہ کو فوت ہوئے 1 مہینہ اور 8 دن گزر چکے تھے۔ اطلاع اتنی دیر سے کیوں آئی؟ خالد نے پوچھا۔ اطلاع جلدی آ گئی تھی، ابو عبیدہ نے جواب دیا۔ ہم اس وقت دمشق کے محاصرے میں تھے، لہٰذا میں نے یہ سمجھا کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو آپ کو رک کر اطلاع دوں۔ ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ نے نئے خلیفہ حضرت عمر کا خط خالد بن ولید کو تھمایا اور یہ کہا، یہ وہ خبر تھی جسے میں آپ سے چھپا رہا تھا۔ خالد نے خط پڑھا۔ یہ خلیفہ حضرت عمر کا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے نام خط تھا، جس میں لکھا تھا کہ اب خالد کی جگہ انہیں سپہ سالار بنا دیا گیا ہے اور ان کے لیے کچھ ضروری ہدایات درج تھیں۔ اس خط کا مطلب تھا کہ اب سپہ سالار ابو عبیدہ تھے۔ دراصل وہ سالار 1 مہینہ اور 8 دن پہلے سے تھے۔ خالد نے خط پڑھا اور خط کو رکھ کر بولے، اللہ کی رحمت ہو ابو بکر پر۔ حضرت ابو بکر نے اپنی وفات سے پہلے اپنی وصیت لکھوائی، جس میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ آپ کی تاریخ وفات 22 جمادی الاخر 13 ہجری ہے۔ یہ تاریخ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 22 اگست 634 بنتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں جو پہلے چند ایک فیصلے کیے، ان میں ایک فیصلہ خالد بن ولید کی معزولی کا تھا۔ مسجد نبوی میں جب اس فیصلے کا اعلان ہوا تو وہاں موجود لوگوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ بعض چہروں پر حیرت اور بعض چہروں پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ خالد ایک ہر دل عزیز اور مقبول جرنیل تھے۔ حضرت ابو بکر ان کی تمام فتوحات اور کارنامے مسجد میں بیان کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ خبریں تمام عرب میں پھیل جاتی تھیں۔ خالد کی اکثر فتوحات معجزہ نما تھیں، جس کی وجہ سے وہ عوام میں غیر معمولی طور پر مقبول ہو چکے تھے۔ پھر آخر کیا وجہ بنی کہ حضرت عمر نے اپنی خلافت کے پہلے ہی روز اس مقبول جرنیل کو عہدے سے برطرف کر دیا؟ تاریخ اسلامی کی کتب میں بہت ساری روایات ملتی ہیں جن کے صحیح اور غلط ہونے کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہاں جو روایت سب سے قوی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض مسلمانوں کے اندر یہ تصور پیدا ہو چکا تھا کہ یہ جو فتوحات ہو رہی ہیں یہ خالد کی وجہ سے ہو رہی ہیں، جس سے ان کے اندر شخصیت پرستی پیدا ہونے کا اندیشہ۔ حضرت عمر شاید یہ واضح کر دینا چاہتے تھے کہ یہ جو فتوحات ہو رہی تھی یہ اللہ کی نصرت اور اللہ کا اپنے حبیب سے کیا ہوا وعدہ تھا، جو کہ ان کی وفات کے بعد پورا ہو رہا تھا۔ ادھر خالد کا رد عمل بھی جذبہ ایمانی کی ایک بھرپور مثال تھا۔ خالد نے کہا، خدا کی قسم اگر مجھ پر ایک بچے کو بھی سالار مقرر کر دیا جائے تو میں اس کا بھی مطیع رہوں گا، اور آپ تو امین الامت ہیں، میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا کہ
کہ اپنے امیر ابو عبیدہ کا حکم نہ مانوں۔ مورخ واقدی لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، ابو سلیمان تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ ناظرین، آج اگر ہم 1400 سالہ انسانی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو خالد کے پائے کے جرنیل شاید ہی چند ایک نظر آئیں۔ اسلامی تاریخ میں بلا شبہ ان سے بڑا کوئی جرنیل نہ تھا، اور تاریخ انسانی میں بھی شاید ان سے بڑے کوئی جرنیل نہیں گزرے۔ یہ عظیم جرنیل عین جنگ کے وقت اپنی معزولی کے فیصلے پر جس انداز سے پیش آیا، یہ وہ حقیقی اسلام ہے جس سے آج ہم کوسوں دور ہیں۔ اب مسلمانوں کے سپہ سالار ابو عبیدہ تھے، اور ادھر ہیراکلیس ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ کیا ابو عبیدہ مسلم فتوحات کے اس سلسلے کو برقرار رکھ پائیں گے؟ اس کا تذکرہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔